السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے جب اسے عزت اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے کس کا انتخاب کرنے والے اپنی زندگیوں میں خوش رہتے ہیں اور کس کا انتخاب کرنے والے اپنی زندگیوں میں مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں، آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لیں، ذہن نشین کر لیں کہ عزت جو ہے وہ بہت قیمتی شے ہے، یہ محبت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ عزت اس قدر قیمتی اور انمول چیز ہے کہ محبت بھی اس کے سامنے آپ کہہ لیں کہ سستی اور بے مول ہو جاتی ہے۔ عزت محبت کی پہلی شرط ہے، یہ بنیادی عنصر ہے، بنیادی جزو ہے محبت کا۔ جہاں عزت ہوگی وہاں محبت کا وجود یقینی ہوگا، لیکن جہاں عزت نہیں ہے وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ عزت کے بنا محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ کے بنا میں کہتا ہوں کہ عزت جو ہے وہ اندھی ہوتی ہے، اعتماد کے بنا محبت جو ہے وہ لنگڑی ہوتی ہے، ذہنی ہم آہنگی یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ کے بنا جو محبت ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لنگڑی ہوتی ہے، گنگی ہوتی ہے، اور احساس کے بنا محبت بہری ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بنا محبت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عزت جو ہے وہ محبت کی پہلی شرط ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، جو شخص آپ کی عزت کرتا ہے وہی آپ سے محبت کر سکتا ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کرتا نا، وہ آپ کو محبت کے نام پر دھوکہ تو دے سکتا ہے، وہ آپ کو محبت کے نام پر سستا چرن تو فروخت کر سکتا ہے، لیکن وہ آپ سے محبت کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں ہمیشہ عزت کو ترجیح دیں، عزت کا انتخاب کریں، عزت آپ کی ترجیحات میں اول ہونی چاہیے، محبت اس کے بعد کی بات ہے۔ جو شخص آج آپ سے عزت کرتا ہے وہ یقیناً آپ کی محبت کرے گا، وہ یقیناً آپ کی ریسپیکٹ کرے گا، آپ کی عزت کرے گا۔ جو آج آپ سے عزت ہی نہیں کرتا وہ محبت بھی نہیں کر سکتا، وہ وقتی طور پہ آپ کی عزت کرے گا، عارضی طور پہ، لیکن وہ کہے گا کہ دیکھو میں کیا کروں، مجھے تم سے محبت اتنی ہے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا، میں جو ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہوں، میں چڑچڑا ہو جاتا ہوں، میں فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا، یا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزت کرنے والا پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ جتنا ایکسٹریم پہ پہنچ جائے نا، جتنی شدت پہ پہنچ جائے، جتنا زیادہ فرسٹریٹڈ ہو، وہ آپ پہ تنقید نہیں کرتا، تنقید برائے تنقید نہیں کرتا، وہ آپ کے اوپر ایسی جملوں کا بچھاڑ نہیں کرتا، ایسے جملوں کی برسات نہیں کرتا جو جملے آپ کی ذات کو چھلنی کرتے ہیں، جو آپ کے دل کو تکلیف دیتے ہیں، جو آپ کی ذات کو توڑ دیتے ہیں، جو آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، جو آپ کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ عزت کرنے والا شخص کبھی ایسے جملوں کا استعمال نہیں کرتا جس سے آپ ڈی گریڈ ہوں، وہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ آپ پر تنقید بھی کرتا ہے تو اصلاحی تنقید کرتا ہے، وہ آپ کے اوپر تنقید بھی کرے گا تو اچھے الفاظ کا استعمال کرے گا، اس کا لہجہ تلخ نہیں ہوگا، وہ اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، انتخاب آپ کا اپنا ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بس یہ اچھا لگتا ہے، مجھے بس اسی سے محبت ہے، یہ مجھ پہ تشدد بھی کر لے تو مجھے یہی چاہیے، یہ مجھے مار بھی دے تو مسئلہ نہیں ہے، یہ مجھے گالیاں بھی دے تو سن لوں گا، یہ مجھے ٹارچر بھی کرے تو برداشت کر لوں گی، لیکن مجھے اس سے محبت ہے، مجھے یہی شخص چاہیے۔ یہی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ آپ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ وقتی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا ہے، کڑوا ہے، بد زبان ہے، بدتمیز ہے، گالیاں دیتا ہے، مار پیٹ والا ہوگا، تشدد کرے گا، آپ کو لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اسی سے محبت ہے، مجھے یہی شخص چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جب دو لوگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، دو لوگ جب پارٹنر بنتے ہیں، آفیشنلی پارٹنر بنتے ہیں، جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں نا، پھر ساری چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں، پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہر شخص کی ایک لمٹ ہے، ہر شخص کی ایک حد ہے جہاں تک وہ برداشت کر سکتا ہے، تو کبھی کسی کی جو وہ حد ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کب تک برداشت کر سکتے ہیں ایسے شخص کو؟ ایک حد تک، جب وہ حد ختم ہوگی پھر یہ وہی شخص ہوگا جس سے آپ کہتے تھے مجھے محبت ہے، مجھے یہ ہر صورت چاہیے،
پھر آپ اپنے اس دن پہ روئیں گے، اس دن پہ ماتم کریں گے کہ جس دن آپ نے دعا میں اس شخص کو مانگا تھا یا جس دن یہ شخص آپ کو ملا تھا۔ تو کہانی اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں انڈرسٹینڈنگ کی۔ انڈرسٹینڈنگ محبت سے بھی اوپر کی چیز ہے، ذہنی ہم آہنگی جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ محبت سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ اگر یہ موجود ہو تو ارینج میرج بھی لو میرج بن جاتی ہے، جبکہ انڈرسٹینڈنگ کا جو فقدان ہے، اس کی جو ڈیفیشنسی ہے، وہ لو میرج کو بھی ایسا بنا دیتی ہے جیسے زبردستی کی شادیاں ہوتی ہیں۔ تو ذہنی ہم آہنگی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ دو لوگوں میں اگر ذہنی ہم آہنگی ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، تو ان کی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے، جبکہ محبت کے ہونے پر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زندگی اچھی گزرے گی یا نہیں گزرے گی۔ محبت کے بعد بھی زندگی تب اچھی گزرتی ہے جب دو لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کوئی ایک اسٹرانگ بانڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے، تبھی ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ جبکہ جن دو لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو، وہاں یقینی بات ہے کہ ان کا جو کپل ہے وہ اچھا بنے گا، ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ خوشگوار گزرے گی، ان کی جو آنے والی نسلیں ہوں گی نا، وہ بھی کامیاب انسان بنیں گی اپنی زندگی میں۔ کیونکہ جب دو لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، دو لوگ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہر مشکل حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں نا، ان کی اولاد بھی زندگی میں کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دو ایسے لوگ جو کمپرومائز کرنا جانتے ہوں، جو سمجھوتا کرنا جانتے ہوں، یا جو لوگ جو قربانی دینے کا ہنر جانتے ہوں، وہی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ شخص جو قربانی نہیں دے سکتا، جو کمپرومائز نہیں کر سکتا، ایک بات یاد رکھ لیں کہ وہ نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ وہ خود اپنے لیے بھی اذیت ہی ہوتا ہے، ایک تکلیف ہی ہوتا ہے۔ دوسروں کی بات تو الگ ہے۔ تو ایسا شخص جو کمپرومائز نہیں کر سکتا، جو سیکریفائس نہیں کر سکتا، وہ شخص اپنے لیے بھی ایک اذیت ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کو خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہوئے۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کھلی آنکھوں سے سب نظر آتا ہے، آپ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تاکہ آپ دیکھ نہ سکیں، تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے نہ کہ سامنے والے کی۔ پھر آپ سامنے والے کو کیوں کوستے ہیں؟ جب آپ کو سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے، جب آپ کو پہلے سے ایک بندہ گالیاں دینا شروع ہو گیا ہے، جب پہلے سے ہی ایک شخص کہنا شروع ہو گیا ہے کہ تم دنیا کے نکمے، نکارہ اور آوارہ ترین شخص ہو، تم سے نکارہ کوئی شخص ہے ہی نہیں، تم سے نالائق کوئی نہیں ہے، دنیا جہان کے عیب تمہارے اندر ہیں، دنیا جہان کی برائیاں تمہارے اندر ہیں، وہ بات بات پہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ آپ کے پیرنٹس کی ریسپیکٹ نہیں کرتا، وہ آپ کے گھر والوں کی ریسپیکٹ نہیں کرتا۔ جو شخص پہلے ہی آپ کے باپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، آپ کی ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، آپ کی بہنوں یا بھائیوں کو گالیاں دینا شروع کر دے، جو پہلے اتنی حد پہ پہنچ گیا ہے، بعد میں اس کی حد کیا ہوگی، تو صاف نظر آنے لگ جاتا ہے، پتہ تو لگ رہا ہوتا ہے۔ پھر بھی آپ جان بوجھ کے ہائے مجھے اس سے محبت ہے، مجھے یہی چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ پھر بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کا فالٹ ہے، یہ آپ کی غلطی ہے، یہ سامنے والے کی غلطی نہیں ہے۔ ایک اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں اینڈ پہ، ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے، کہ رشتے جو ہیں نا اور تعلقات جو ہیں، انہیں نبھایا جاتا ہے، یہ نبھانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ موازنہ کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ رشتوں کو نبھانا سیکھیں، یہ نبھانے کے لیے بنے ہیں۔ جب بھی کبھی آپ ایک رشتے کا موازنہ کسی دوسرے رشتے کے ساتھ کرنے لگتے ہیں، تو پھر آپ کا کسی ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، یا آپ ایک رشتے سے بیزار ہو جاتے ہیں اور وہ رشتہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو کبھی رشتوں کا آپس میں کمپیریزن نہ کریں، موازنہ نہ کریں، رشتوں کو نبھائیں، رشتوں کو ان کا مقام دیں، ان کی اہمیت دیں، جس رشتے کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کریں، ان کے رائٹس جو ہیں وہ پورے کریں، پھر آپ ہر رشتے کو بہترین طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں۔ تو کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں، کمپٹیشن جو ہے اس کو نکال دیں، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ تو یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں تھی، لیکن بہت امپارٹنٹ ہے، پھر اگین کہہ رہا ہوں کہ بہت امپارٹنٹ ہے، وہ میرڈ کپلز ہوں یا وہ سنگل لوگ ہوں، سب کے لیے امپارٹنٹ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔
اللہ حافظ.